قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنی نوا انسان کو گوناگون ایسے اسباب سے نوازا ہے جن پر اس کا شکر کرنا رات دن بھی اگر بجا لائے تب بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے پیغمبروں کے بعد وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اولیاء کا وہ طبقہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ظاہر فرمایا اور قرآن عظیم نے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ انہی اولیاء کاملین میں سے کشمیر کے جانے مانے اولیاء کاملین میں سے حضرت نور شاہ سید نور شاہ بغدادی علیہ رحمت و رضوان شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ بغداد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انہیں ان کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے اس دور میں کہ پورا علاقہ بڑگام سے لے کے کلگام اور پھر یہ سارا اننت ناگ علاقہ جو ہے ان کی مہربانی اور کاوشوں کی آج بھی مشکور ہے کہ ان کی وجہ سے یہاں کے کھیت کھلیانوں میں ہریالی رہتی ہے۔ انہی کا عرس مقدس آج ہوتا ہے اور پورے کشمیر سے اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں اپنے جولیوں کو پھیلائے پسارے ہوئے، اور یہاں سے عقیدت مند جو ہے وہ مرادوں کو بھی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے میرا ماننا ہے، اور میرا ماننا ہی نہیں بلکہ پورے کائنات کے عرفاء علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو قائم دائم رکھا ہے یہ اولیاء کاملین اور انبیاء و صالحین کی وجہ سے ہی رکھا ہے۔ انہی کے استفادے کی وجہ سے ہی راج توحید لوگ ان کے دلوں میں روشن ہے۔ آج بھی ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں اس چیز کی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس تہذیب کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تہذیب جس رنگ میں سارے رنگ کے رہ رہے ہیں اس رنگ کو انہوں نے اس وقت رنگ بھرا، اور آج بھی وہ رنگ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اس لیے آج لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کے تعداد میں یہاں بھیڑ امٹ پڑی ہے اور پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں پہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ خطبہ جمعہ کے دوران ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے استفادہ کیا قرآن و حدیث کے نور سے، یقینی طور اب وہ روحانی نور سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو تذکرہ آپ نے فرمایا مدرسہ بورڈ کے بارے میں، یقینی طور اس میں خالصتاً میری ہی کوئی خاص ایفرٹس نہیں تھے، میری ہی کوئی کوشش نہیں تھی، میں ہی اکیلا کوشاں نہیں تھا اس میں بہت سارے علماء کرام مجھ سے پہلے بھی میرے بعد بھی میرے ساتھ بھی کوشش میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو بروئے کار لا کر ایک میں کہتا ہوں جذبہ خیر جو تھا لوگوں کے اندر، وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے، وہ ہو گیا۔ اب اس میں ضرورت ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ صوفی مراکز سے، اہل سنت و جماعت کے مراکز سے اس میں نمائندگان لیں اور اس بورڈ کو اس طریقے سے بنایا جائے تاکہ یقینی طور جو یہاں صوفی رنگ ہے، جو اولیاء کاملین کا رنگ ہے، وہی یہاں کے درسگاہوں میں، مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجز میں انشاءاللہ آئے، اور ہمیں یہی توقع ہے انشاءاللہ اس بورڈ کی جانب سے کہ اس سے انشاءاللہ ہمارا عوام اور خصوصاً وہ طبقہ سکولوں میں پڑھ نہیں پاتے ہیں، پھر وہ دارالعلوموں کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ وہ دونوں چیزیں پائیں گے، ایک دنیاوی تعلیم بھی اور ایک عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی پائیں گے۔